الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبات سیرت کی محافل اختتام کی طرف رواں دواں ہیں. اس سال چونکہ سن 2024 سے 2025 تک کا یہ سال 1500واں سال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا، تو ہم نے اس مناسبت سے ارادہ کیا کہ خطبات سیرت میں عام طور پر مختلف کتابیں ہوتی ہیں یا پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ عنوانات ہوتے ہیں. آج سے 15 سال 16 سال قبل ہم نے سلسلے وار سیرت بیان کی تھی، تو چونکہ یہ خاص مناسبت ہے تو پھر ایک بار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل از ابتدا تا انتہا ہم سن لیں، اور اس کو دو حصوں میں، یعنی اس سال ایک حصہ اور آئندہ سال اس کا دوسرا حصہ تکمیل کریں. اس نیت سے ہم نے سیرت کے پہلے پارٹ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی ولادت سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ولادت، اور پھر وہاں سے آ کر کے بعثت، اور پھر بعثت سے لے کر کے ہجرت تک کے واقعات کو ان 11 روز میں ہم نے تکمیل کرنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں، جو بقیہ چیزیں ہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ذہن و فکر کے اندر الگ الگ عنوانات تو ماشاءاللہ الگ الگ موقعوں پر آ رہے ہیں، لیکن ایک مکمل سیرت، ایک بڑی تعداد نیو جنریشن کی ہے، یعنی ایسے طلبہ کی ہے جو ٹین ایجرز ہیں، جو شاید اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پورے اہتمام کے ساتھ سال بسال سماعت کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش رہی کہ ہم اہم واقعات اور آپ کی سیرت کے اہم گوشوں کو آپ کے سامنے ذکر کریں، تاکہ ایک خاکہ حضور کی سیرت کا آپ کے سامنے آ جائے، ذوق و شوق آپ کو مل جائے، اور ایک سیرت کا مکی دور جو ختم ہو وہاں تک آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ کیسے مرحلے وار طور پر اسلام کی دعوت آگے بڑھی. آج کے دن کے بعد کل انشاءاللہ نعتیہ محفل ہوگی، پھر پیر کے روز ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ایک نشست پیر کے روز بھی رکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ سال مکی دور انشاءاللہ تکمیل ہو جائے گا. آئندہ سال مکمل 12 روز مدنی دور ہوگا، سال بسال مدنی دور. ہر سال کیا واقعات پیش آئیں، قرآن پاک کے کیسے آیتیں اور کیا کیا نزول ہوتا گیا، دین اسلام کیسا تکمیل پاتا گیا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ مدنی دور کی آئندہ سال انشاءاللہ سن 2025 میں، جہاں پر 1500واں سال تکمیل ہوگا،
ہم کوشش کریں گے کہ مزید جتنے اہتمام اب ہوا، اللہ نے اگر ہمیں حیات دی تو ہم تمام آپ کے ساتھ مل کر اس سے اچھے انداز میں اور اس سے زیادہ تیاری سے، اور اس وقت تک ہم خود بھی مطالعے کے شوق بڑھا کر، پڑھ کر، ہمارے مطالعے کو بڑھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 1500 سال جب تکمیل ہو تو صرف یہاں بیٹھنے والا حضور کی سیرت کو جاننے والا نہ رہے، بلکہ سامنے والا ہر فرد جو خطبات سیرت کا سماعت کرنے کے لیے حاضر و شرکا ہے، ان میں کا ہر فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر گوشے سے واقف رہے۔ یہ ہماری کوشش ہے، اور یہ خطبات بظاہر تو انشاءاللہ 2 روز میں تکمیل ہو جائیں گے، لیکن سیرت سے ہمارا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ سیرت کا پڑھنا، پڑھانا، اس کا مطالعہ کرنا اور اس کو ہماری زندگیوں میں رکھنے کے مختلف مراحل میں آپ کو دعوت دی جائے گی، پڑھنے کے موقع دیے جائیں گے، امتحانات ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم سیرت کے اس مرحلے سے، سیرت کے اس عنوان سے جڑے رہیں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ پورا سال تکمیل کریں گے، تاکہ اس کے ذریعے ہمارے بڑے، ہمارے بچے، ہمارے خواتین، ہمارے ٹین ایجرز، ہمارے نوجوان، ہر ایک کو، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں سیرت کی کتاب ہو۔ ہماری کوشش ہے کہ ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کم از کم 1 سے 2 کتاب اپنی سر کے 2 آنکھوں سے پڑھا ہوا ہو۔ اللہ نے آنکھیں دی ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک صحابی نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی کہ مالک اب میرے آنکھ رہ کے کوئی فائدہ نہیں، مجھے آنکھ سے نابینا کر دے۔ اللہ تو نے آنکھ دی تھی محمد رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اب آقا کو دیکھنے کے بعد یہ آنکھ کی ضرورت ہی نہیں کہ جب آقا اس دنیا میں نہیں ہے تو یہ آنکھ کی ضرورت نہیں، اللہ مجھے اندھا کر دے۔ تو یہ میرا احساس ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو آنکھ دی ہے تو اس زمانے میں صحابہ کو دیکھنے کے لیے دی تھی، صحابہ کو حضور کا دیدار کرنے کے لیے دی تھی، اور آج مجھے اور آپ کو حضور کی سیرت پڑھنے کے لیے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کے لیے دی ہے۔ تو یہ ہماری محافل کی کامیابی ہوگی کہ اس میں شریک ہونے والا ہر فرد، میری ہر بہن اور ہر ماں، سیرت کے اس شریک ہونے والی ہر خاتون اور ہر نوجوان، ہر طالب علم، اس کے دل کے اندر یہ شوق و ذوق ٹھاٹے مارتا ہوا ہو کہ اور کیا تفصیلات ہے میرے آقا کی زندگی کے میں پڑھ گزروں گا، ربیع الاول ختم ہونے سے پہلے پہلے کوئی کتاب ختم کر دوں گا۔ تو اس جذبے کے ساتھ ہم نے آج ایک اسکیم کا باضابطہ میڈیا کے سامنے ہم نے اعلان کیا ہے۔ میں آپ حضرات سے ذکر کرتا ہوں، مولانا جابر صاحب اور دیگر حضرات یہاں موجود ہوں گے، مولانا انس صاحب وغیرہ، ایک اسکینر ہمارے پاس ہے، آج ہی ہم نے میڈیا پریس کانفرنس ہم نے کی ہے، اس کے اندر ہم نے ایک کمپٹیشن رکھا ہے، فروغ مطالعہ سیرت، سیرت کے مطالعے کا فروغ چاہتے ہیں۔ 1 گھنٹے کی تقریر سن لینے سے سیرت کا ذوق، اب آپ دیکھ رہے ہیں اس محفل کی برکت، اس کے اندر اس ناچیز کی کوئی کشش نہیں ہے، یہ محفل کی کوئی کشش نہیں ہے، اس کے اندر اصل کشش ہے تو ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ جو آ رہے ہیں اپنے گھر کا کام کاج چھوڑ کر، میری مائیں اور بہنیں دور دراز سے اپنے خاندانیت، اپنی دعوتیں، شہر بھر میں شادی خانے بھرے ہیں، دعوتوں میں لوگ جا رہے ہیں کہ یہاں آنے والوں کو دعوت نہیں ہے، ان کے رشتہ دار بیمار نہیں ہیں، سب ہے، اس کے باوجود آ رہے ہیں، تو وہ کشش ہے جو اللہ نے ہر بندے مومن کے دل میں ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مزید اجاگر کرے اور روشن کرے، تو میں انڈیویجول آپ میں سے ہر ایک سے، اس جانب سے لے کر کے اس جانب تک، یہاں شروع سے لے کر کے آخر تک، میں ہر ایک کو فرداً درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہ گوگل فارم کو اسکین کر کے اس کے اندر رجسٹر کریں۔ اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے ہیں تو آپ کے لیے الگ کتاب ہے، آپ اردو جانتے ہیں تو الگ کتاب ہے، انگلش جانتے ہیں تو انگلش والوں کے لیے الگ کتاب ہے، ڈگری لیول کے ہیں تو ڈگری کے اسٹوڈنٹس کے لیے الگ کتاب ہے،
اردو والوں کے لیے الگ ہے، انگلش والوں کے لیے الگ ہے، موجود ہے یہاں کتابیں۔ پی جی والوں کا لیول کی الگ کتاب ہے، انگلش کی الگ ہے۔ ان سب کو ہم کتاب دیں گے، سب لے جائیے، رجسٹر کیجئے، ہم سے وعدہ کیجئے۔ 50 دن کا وقت آپ کو دیا جاتا ہے، ہر دن 5 صفحے سے 10 صفحے پڑھ کر سوئیے۔ 50 دن کے اندر آپ بڑی تعداد میں حضور کی سیرت کی کتاب کو تکمیل کریں گے، جس کی جتنے ہو سکے آپ صفحات پڑھ لیں گے۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایک کمپٹیشن رکھیں گے، یہ صرف ترغیب کے لیے، اور اگر اس کے اندر تقریباً 48 سے 50 انعامات، بڑے بھاری انعامات ہم نے رکھا ہے حضور کی سیرت کے لیے، تو وہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن ترغیب دلانے کے لیے۔ اس کے لیے آپ کے گھر کا ہر فرد جو نوجوان بچہ پڑھ رہا ہے، بچی پڑھ رہی ہے، پورے جوق در جوق آئیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے میں سے بہت سارے لوگ ہیں، وہ آ کر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مول صاحب سیرت کی محفلیں ختم ہو رہی ہے، دل بے چین ہے کہ اب محفلیں ختم ہو جائے گی۔ محفلیں ختم نہیں ہوگی، محفل ایک شاہی مسجد باغ عامہ میں ہوتی تھی، یہاں سے پھیل کر آپ کے ہر فرد کے گھر میں اب محفل میلاد اور محفل سیرت ہوگی۔ ہر فرد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں محفل سیرت کرے گا۔ جب آپ پڑھیں گے تو اپنے محلے کی مسجد میں محافل سیرت ہوں گی، آپ کے ایریے کی مسجدوں میں ہوں گی، شہر کے مختلف مسجدوں میں ہوں گے، اور یہ ایک مہم بنے گی کہ ہر مسجد رسول اللہ کی مسجد ہے، ہر ممبر حضور کا ممبر ہے۔ اس ممبر کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس سے رسول اللہ کے نعرے نکلے، اس سے حضور کی سیرت پہ بات ہو، اس پہ رسول اللہ کی محبتوں کے تذکرے ہو، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے۔ اب بہت ہو گیا ہے قصے کہانیاں، ہمیں بتاؤ رسول اللہ کی سیرت بتاؤ، حضور کے صبح و شام بتاؤ، مکے کی وہ گلیاں بتاؤ جس میں آقا گھوم رہے تھے، مدینے کی وہ صبح و شام بتاؤ جس میں آقا رات و دن جاگ کر کے خدمت کیے دین کی۔ عزیزان گرامی، یہ جذبہ اور جوش ہم میں سے ہر فرد، ہر مومن، ہر مرد و عورت کے پاس سے جذبہ ان محافل کے اختتام پہ آگے بڑھنی چاہیے۔ اس کے لیے ہم یہ محافل ختم ہونے سے پہلے مطالعہ سیرت کے فروغ کا اعلان ہم کرتے ہیں۔ یہاں پر انشاءاللہ اسکینر ہوگا، اور اسکینر پہ آپ حضرات اس کو اسکین کریں گے اور گوگل فارم فلپ کریں گے، پھر کسی بھی نماز کے موقع پر یہاں پر آپ آ کر کے کتاب لے جائیں گے انشاءاللہ اور پڑھیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے میرا جواب دیجئے کہ آپ ضرور قرآن یعنی سیرت پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تمام عورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، تمام مرد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے اللہ نے ہمیں آنکھ دیے ہیں، سیرت النبی پڑھنے کے لیے اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، رسول اللہ کی سیرت کو اپنے دل میں رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں دل و جان دیا ہے۔ تو سیرت دیگر غیر لوگ پڑھے یا نہ پڑھے، ہماری اس محفل میں خطبات سیرت میں آنے والے آپ میں سے ہر فرد انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب ضرور ختم کریں گے، اور انشاءاللہ اس مہم کا آپ حصہ بنیں گے۔ عزیزان گرامی، ہماری جو گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہوئی تھی، وہ ہجرت حبشہ تک۔ ہجرت حبشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 101 صحابہ اور صحابیات حبشہ گئے۔ وہاں پر نجاشی کے رحم اور اس کی خوش دلی کے نتیجے میں حبشہ کے اندر مسلمان آرام سے رہنے لگے۔ یہ تقریباً 6 ہجری کی بات ہے، 5 ہجری اور 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ وہاں پر مسلمان کئی سال رہے۔ یہاں پر مکہ مکرمہ میں تقریباً اتنے لوگ ایمان لانے کے بعد چلے گئے، اور جب حبشہ سے وہاں سے عمرو بن عاص اور ان کے ساتھی وہاں کے نجاشی کی دربار میں ان کی ہزیمت ہونے کے بعد، جو آپ نے سنا، واپس آئے تو بڑے غضب آلود تھے، بڑا غصہ ان کے اندر بھرا ہوا تھا۔ مکے والوں کو انہوں نے سنایا کہ دیکھو اب یہ لوگ اپنا شہر چھوڑ کر باہر بھی جانے لگے، اور ان کی بات لوگ ایکسپٹ کرنے لگے۔ اب ان کو یہاں پر مزید اچھے طور پر انہیں تنگ نہ کر دیا جائے،
تو پھر بڑی مشکل ہمیں ہوگی، لہٰذا مسلمانوں کے خلاف سازشیں مزید بڑھ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہیں بھی بہت ستایا گیا، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر بھی ہجرت کے لیے مجبور ہو گئے۔ صدیق اکبر جیسی ساتھ سب لوگ حبشہ کو گئے، وہ یمن کے لیے جانے کے لیے راتوں رات نکل گئے۔ راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جگہ جگہ لوگ جانتے تھے، ایک بڑے تاجر مکے کے، ایک بڑے گھرانے کے آدمی، پوری مکے کے اوپر جو 11 آدمی کا ایک یعنی پورا ایک گروپ تھا جو پورے مکے کو سنبھالتا تھا، اس کے ممبر تھے، ایگزیکٹیو ممبر تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ ویسی شخصیت مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے جا رہی ہے۔ تو راستے میں ایک شخص، ایک قوم یعنی ایک قبیلہ ملتا ہے، کہتا ہے کہ ابو بکر ہم تو مکے سے آپ جیسی شخصیت کو جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دل کھول کے یاد کرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ مکے والے رہنے دے رہے ہیں مجھے، لیکن کھل کے نماز پڑھنے نہیں دیتے، کھل کے قرآن پڑھنے نہیں دیتے، اب مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ تو نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ چلیے، ہم آپ کو اپنی امان میں لے جاتے ہیں۔ یہ مکے کا ایک رواج تھا، کیسے کہ بڑی سے بڑی دشمنی ہو، مکے کے ہر فرد کو یہ اتھارٹی تھی کہ وہ کسی بھی شخص کو اپنے امان میں لے کر کے اپنی سیکیورٹی میں لے جا کر کہہ دے کہ یہ میرا مہمان ہے، میرے امان میں ہے، تو دوسرے کوئی بھی اس سے مقابلہ نہیں کرتے، چاہے کتنی ہی بڑی دشمنی کیوں نہ ہو۔ ابن الدغینہ نامی ایک شخص تھا، وہ شخص نے کہا کہ ابو بکر پوری سوسائٹی میں تمہارے احسانات ہیں، میں تم کو اپنی امان میں لے جاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو واپس لوٹا لیا، لے کر اپنے گھر گیا اور لوگوں میں جا کر کے مکے میں اعلان کر دیا کہ ابو بکر کو کوئی نہ ستائے، ابو بکر اب میرے امان میں ہے، ابو بکر سے لڑنا مجھ سے لڑنا ہے، ابو بکر سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے، یہی معاملہ ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ لے جا کر حضرت ابو بکر صدیق کو تھوڑے دن اپنے ہی گھر میں رکھ لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنے لگے، معمول تھا، رات میں بیدار ہوئے، نماز کے لیے ٹھہر گئے، رکعت باندھے، قرآن و مجید کی تلاوت کرنے لگ گئے۔ یہ تو اس کے بغیر تو یہی تو غذا تھی صحابہ کی۔ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، قرآن نازل ہونے کے موقع پر نیا نیا قرآن اتر رہا ہے اور ابو بکر و عمر پڑھتے ہیں، یہ بڑا مزاج تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے پڑھنے کا انداز ایسا تھا، اللہ اکبر۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکے کے اندر، کیونکہ اس زمانے میں ایسا شور تو ہوتا نہیں تھا، حضرت ابو بکر کو شوق تھا کہ تھوڑی آواز سے پڑھوں، اور پڑھنے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ بچے حضرت ابو بکر کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے، عورتیں گھر سے نکل کر آ کر جمع ہو جاتی۔ مکے والوں نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے، ابن الدغینہ ان کو سہارا دے کر تو یہاں لایا ہے، لیکن لانے کے بعد ابو بکر قرآن پڑھ کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں۔ ابن الدغینہ کو پھر حرم میں بلایا گیا، کہا گیا کہ دیکھو ابو بکر کو تم نے اپنی پناہ میں لی، امن میں لی، لیکن تم نے سمجھایا نہیں، اب تم انہیں بتا دے کہ رہنا ہے تو خاموشی سے رہیں، قرآن زور سے نہ پڑھیں، اگر زور سے قرآن پڑھیں گے تو ابو بکر کے ساتھ ہم تمہارا بھی بائیکاٹ کریں گے اور دونوں کو سزا دیں گے۔ وہ پریشان ہو گیا، واپس آ کر کہا ابو بکر میں آپ کو پناہ دے کر لایا، یہ میں آپ کے اوپر احسان کیا، اب یہاں آپ قرآن زور سے پڑھ رہے ہیں، میرے گھر میں خوشی سے آپ اپنا امان واپس لینا ہے لے لو، ابو بکر کو تمہارے امان کی ضرورت نہیں، اگر تمہاری ایسی سیکورٹی اور ایسا امان جس میں ابو بکر کو اللہ کا کلام دب کر پڑھنا پڑے، ایسا امان نہیں چاہیے، واپس لے لو۔ ابو بکر اپنی آواز قرآن پڑھتے وقت آہستہ نہیں کرے گا، دبائے گا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر ان کے گھر سے نکل گئے اور فرمایا جو ہوتا سو ہونے دو، اور اپنے گھر میں آئے، اپنے گھر کے احاطے میں بیچ آنگن میں اپنا ایک مصلی بنا لیا، روزانہ شام میں۔ ارے ہوتا کیا ہے ایک مسلمان کے پاس، جب اس کا دل ٹوٹتا ہے، جب اس کا جگر چھنی ہو جاتا ہے، جب اس کی پیٹھ پہ زخم پڑتا ہے، جب دنیا اس کا سہارا چھوڑتی ہے، تو ایک مسلمان کے پاس سہارا تو اللہ کا کلام ہی ہوتا ہے، پروردگار کی رسی ہی ہوتی ہے، نماز کا مصلی ہی ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ کے سجدے ہی ہوتے ہیں۔ اگر تم خدا کے سجدے چھین لو گے، کلام اللہ کی تلاوت چھین لو گے، رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھانا چھین لے گے، تو مسلمان کیسے جیے گا؟ عزیزان گرامی،
یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کس چیز کی آ رہی ہے؟ ریورز آ رہی ہے آواز، دیکھیں وہ لائبریری کے اندر کچھ مائک کھلا ہوا ہے جس کی وجہ سے آواز ریورز آ رہی ہے. تو بہرحال سب ادھر متوجہ ہوں، مل صاحب گئے ہیں دیکھ لیں گے. تو عزیزان اکرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس معاہدے پر اس کا امان اس کو واپس کیے اور رہنے لگے. اب یہاں پر یہ مکے کے اندر غیظ و غضب ان کا بڑھنے لگا. جتنے مشرکین مکہ تھے پورے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اور ان کا غصہ اس درجے بڑھا کہ اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی حد تک بھی ظلم کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت ابو طالب تھے، ظلم سے مانے ہوتے تھے. حضرت خدیجہ تھی، ظلم سے مانے ہوتی، رکاوٹ ہوتی. کہا کہ اب جو محمد کو چاہنے والے ہیں، ہم تمام پورے مکے والے مل کے سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں. سماجی مقاطعات، سوشل بائیکاٹ. ایک معاہدہ لکھا گیا، کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا پورا خاندان بنو ہاشم، اس میں جو بھی دور رہنا چاہتے پہلے ہی کہہ دے، ورنہ یہ پورے کے پورے ہماری سوسائٹی سے نکل جائیں. اب آج سے کوئی ان سے ملاقات نہیں کرے گا، کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی ان سے شادی بیاہ نہیں کرے گا، ان کو بیٹی دینا یا ان کی بیٹی لینا نہیں ہوگا. ان سے کوئی ملاقات نہیں، کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی بات چیت نہیں. اور ان کو کہا کہ اب مکے سے نکل جاؤ اپنے کوئی دوسرے مقام پر. تو مکہ مکرمہ سے کچھ دور پر، تھوڑے سے فاصلے پر، حضرت ابو طالب کا ایک چھوٹی سی پلاٹ تھا. کہا کہ اس پلاٹ کے اوپر پوروں کو مقید کر دیا گیا. شعب ابی طالب کہتے ہیں. ایک پلاٹ تھوڑا سا بڑا تھا، اس کے اوپر وہ تمام حضور کے خاندان والے بنو ہاشم کے جو حضور کے طرفدار تھے، اگرچہ کہ وہ کافر تھے ہوں گے لیکن حضور کے طرفدار تھے، ان کو آپشن دیا گیا یا تو پورا خاندان مل کر محمد کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم قتل کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا نہیں تو آپ پورے کے پورے مکے سے نکل جاؤ. ہمیں تمہیں دیکھنا بھی ہمیں پسند نہیں ہے، تم سے بات کرنا بھی پسند نہیں، تم سے میل جول، تم سے خرید و فروخت. حضرت ابو طالب اسی میں ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ اسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں ہے، حضرت علی اسی میں ہے، حضرت عباس اسی میں ہے. یہ پورے کے پورے حضور کے پورے خاندان سے صرف ایک شخص ابو لہب، اس نے کہا کہ میں ساتھ نہیں دینے والا، میں ان کی پوری تحریک سے، ان کی سب چیز سے میں بیزار ہوں. ابو لہب باہر رہا، باقی پورا بنو ہاشم کو شعب ابی طالب میں مقید کر دیا گیا. اور ایک باضابطہ، اتنے سیریس تھے لوگ اس معاملے میں کہ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ لکھا، ایک ایگریمنٹ لکھا اور پوروں کی دستخط لی کہ اس کے اندر پورے قبیلے ایک ہیں، ہر قبیلہ ہمارے اس بارے میں شامل ہے کہ محمد اور ان کے خاندان کو مرنے کے لیے چھوڑ دو. مارے تو ظلم ہوگا، بھوکے اور پیاسے ڈال دو، تڑپ تڑپ کے مر جائے. اللہ اکبر. اور اس پہ سائن لے کر کے کعبۃ اللہ کے اندر لا کر کے اسے ایک چھوٹے سے صندوقچے میں بند کر کے محفوظ لٹکا دیا گیا. کعبۃ اللہ کے پاس لا کر کسی چیز کو محفوظ کرنا ان کے کسی معاملے میں کتنے حساس ہے، کتنے سیریس ہے، اس پہ دلالت کرتا ہے. اور کہا کہ خبردار کوئی ہاتھ نہ لگائے. دن گزرتے گئے، ہفتہ دو ہفتے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. یہاں پر ایک بات یاد رکھو، حضور کے خاندان کا احترام ہمارے پاس اس لیے ہے کہ وہ خاندان نے ہر حال میں رسول اللہ کی حفاظت کی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارا حال ہے کہ اگر حضور کے نام پر ہمیں 2 کوڑے پڑ جائے تو ہم کمپرومائز کرنے لگ جائے. ہماری اگر دکان لوٹ لی جائے تو ہم اپنی زبان کے اوپر 2 مرتبہ حضور کا نام لانے کو 1 مرتبہ کر لیں. ہمارے ایمان کا عالم یہ ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ ان کا ایمان کیا تھا، ان کا ایمان کیا تھا. ارے چھوڑیے، وہ اللہ کے پاس اپنے ایمان کا جواب دیں گے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی حفاظت انہوں نے کیسے کی ہے. حضور کی خاطر ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے جوان، ان کے بوڑھے ایک آدھ دن کے لیے گھر کے دروازے نہیں بند کرے، اپنے گھر دار چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، کعبے کی زیارت چھوڑ کر، کعبے کے طواف چھوڑ کر، کعبے کی گلیاں، اپنے کاروبار چھوڑ کر شعب ابی طالب میں جا کر کے مقید ہو گئے. اندازہ کرے اسلام کس نہج سے اور کس راستے سے گزر رہا ہے.
اور وہاں جب گئے تو جو کچھ ان کے پاس اناج تھا لے کر کے چلے گئے. حضرت خدیجہ کے پاس بے شمار مال ہونے کے باوجود اجازت نہیں تھی کہ کوئی چیز خرید سکیں, اجازت نہیں تھی کہ کوئی لا کر انہیں کوئی چیز بیچ سکیں. حضرت ابو طالب کی اتنی وجاہت کے باوجود اجازت نہیں تھی کہ کوئی آ کے ان سے ملاقات کر سکے. بند کر دیے. ایک دن دو دن کی بات نہیں, ایک ہفتہ دو ہفتے کی بات نہیں, ایک مہینہ دو مہینے کی بات نہیں, گزاریے مہینے معلوم ہوتا ہے. اللہ اکبر, 3 سال تک رسول اللہ کے اس خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا, سوشل بائیکاٹ. روزانہ رات ہوئی ایک بکری کے چمڑے کا ایک ٹکڑا مجھے مل گیا. اللہ اکبر. شیخ ابی طالب کے سماجی بائیکاٹ کے موقع پر بھوک و پیاس کے عالم میں چلتے چلتے میرے پاؤں کو ایک زمانہ پہلے ذبح کی ہوئی بکری کے چمڑے کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ لگ گیا. میں خوشی سے اسے اٹھایا, وہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی. وہ لے جا کر کے میں پانی میں ڈال کر کے اسے گرم کر کے میں چوستا تھا, اپنے بچوں کو چوساتا تھا. اللہ, کھانا ختم ہو گیا تو یہ چمڑے کے ٹکڑے گرم کر کے چوستے تھے یعنی حضور کے خاندان والے. پتے, جھاڑوں کے پتے نکال کر کے اس کو پانی میں گرم کر کے پیتے تھے حضور کے خاندان والے. اور راتوں میں پورے حضور کو بٹھاتے اور پورے حفاظت, پورے نوجوان دور دور ٹھہر کے حفاظت کرتے, کون قاتلانہ حملہ کر دے, کیونکہ سوشل بائیکاٹ چل رہا ہے. اب تو کوئی مارنے سے کوئی پتہ بھی نہیں چلتا. حضرت ابو طالب, اللہ اکبر, کیسی قربانیاں اور کیسی حضور سے محبت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھاتے, مغرب ہوتی, شام کا وقت ہوتا تو سبوں کو اپنے بستر پہ جانے کے لیے کہہ دیتے, یہاں تک کہ شام کے وقت میں حضور بھی اپنے بستر پر آ کے سو جاتے. کچھ دیر جیسے رات کا اندھیرا ہوتا تو حضرت ابو طالب آ کے حضور کو اٹھا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ محمد اپنا بستر بدل دو, تمہارے بستر پہ میرا بیٹا سو جائے گا اور تم فلاں دوسری جگہ چلے جاؤ, اس لیے کہ دن میں تمہارا بستر سب لوگوں نے دیکھ لیا تھا, پتہ نہیں اس میں سے کوئی جا کر کے جاسوسی کر دے, رات کے اندھیرے میں لوگ حملہ کر دے تو محمد تمہیں تکلیف ہوگی, تم راستہ بدل دو, ہوگی تو میرے بچوں کو ہوگی, مجھے برداشت ہے, لیکن محمد تمہیں تکلیف نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک دن دو دن کی قربانی نہیں, ہم ایک دو دن کسی کو اگر پناہ دے دیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں تو تیسرے دن بیزار ہو جاتے ہیں, اسے طرح طرح کے تانے دیتے ہیں, آخر کار اسے دور کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی, 3 سال تک سوشل بائیکاٹ, اور اتنا سخت سوشل بائیکاٹ تھا کہ اتفاق سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ایک رشتہ دار دور سے دوسرے مقام سے آئے تھے. معلوم ہوا سوشل بائیکاٹ چل رہا ہے تو انہوں نے چھپا کے ایک چھوٹا سا پارسل, ایک ٹفن حضرت خدیجہ کو دیا. تو مکے کی گلیوں میں خون خار فساد ہو گیا, زبردست تلواریں نکل گئی, اتنا سخت کہ کوئی ایک دانہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ اکبر. پھر بھی اس کے اندر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, یہ باہر تھے کیونکہ حضور کے خاندان کے نہیں تھے, تو یہ لوگ چھپ چھپ کر, کسی کو پتا نہیں, دور دور تک کوئی پتا نہیں, رات کے اندھیروں میں کچھ نہ کچھ پہنچاتے, لیکن کئی مہینوں کے بعد. اور یہ حضرت ابو بکر, دیکھیں یہ بھی حضرت ابو بکر باہر تھے. عام طور پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ موقع پر حضور کا پورا خاندان اندر تھا تو ابو بکر و عمر کہاں تھے؟ اس وقت کے حالات جاننے والا جانتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے آ کر کے پوچھا کہ آپ حضور کے خاندان والے ہیں, حضور کے بھائی ہیں, خاندان والے ہیں, آپ داماد بھی ہیں, آپ زیادہ حق رکھتے تھے حضور کے بعد خلیفہ ہونے کا, ابو بکر کو خلیفہ لوگوں نے بنا دیا. تو حضرت علی نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ سنو, بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں ابو بکر کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا, اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ اہم ہے. تو اس میں جن باتوں کا حضرت علی نے ذکر کیا اس میں ایک بات یہ تھی, ہم پورا خاندان جب شعب ابی طالب میں مقید تھا 3 سال تک,
تو اللہ کا نام لے کر کعبے کے صحن میں، کعبے کے سائے میں سجدہ کرنے والا اکیلا ابو بکر تھا۔ مجھے ابو بکر کی اس عبادت پہ رشک آتا ہے۔ علی شیب ابی طالب میں تھا، لیکن فخر تھا کہ ابو بکر وہاں پر سجدہ ریز ہے۔ ہم تمام کی طرف سے اللہ کی عبادت کعبے کے سائے میں چل رہی تھی، اس کا مقابلہ علی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک اپنا ایک مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ بہرحال 3 سال قریب پہنچنے گئے۔ مکے کے اندر کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے خاندان کے بچے جب روتے تھے، بھوک سے بل بلا کے روتے تھے، تو کعبے کی وادیاں تھرا اٹھتی تھی، وادیاں گونج اٹھتی تھی، رو رو کر آخر میں ان کی آوازیں پست ہو گئی۔ اور یہ ظالموں کا ظلم کم نہیں ہوا۔ مکے کے اندر بعض لوگ معتدل مزاج تھے، دیکھیے ان کی معتدل مزاجی بھی 3 سال کے بعد جاگی۔ خیر کبھی چھپ کر کے یہ لوگ، جس کے اندر مطعم بن عدی، ابو البختری، ہشام اور زہیر ایسے نام تھے جو تھوڑے سے ہمدرد تھے، یہ لوگ بڑی کوشش کر اکیلے میں جا کر کے وہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ اناج پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، ایک وقت یہ پورے جمع ہوئے، اور جمع ہو کر ہشام نامی ایک شخص ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسی یعنی بدنمائی ہے، لوگ دنیا بھر سے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حج بھی ہو رہا ہے، 3 حج ہو گئے اس کے درمیان، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی قوم کی ایک حصے کو لے جا کر کے اتنے ظلم کے ساتھ بند کر دیے، نہ انہیں کھانے دیتے ہیں نہ پینے دیتے ہیں، کیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کہا کہ صحیح ہے، پوری سوسائٹی سے مخالفت کون مول لے گا، یہ بات کون اٹھائے گا؟ کہا کہ ہم ایک کے پاس جا کر کے کنونس کریں گے۔ لہٰذا وہ رات کے اندھیروں میں چھپ کر کے ایسے معتدل مزاج ہمدرد دل لوگوں کے پاس جاتے، جا کر کے کسی سے کچھ بات کرتے، کسی سے کچھ، وہ کئی لوگوں سے بات کر آخر میں 6 لوگوں کو ایسے تیار کیے جو اس بات کے لیے واقعی تیار ہوئے کہ بھائی میرا دل بھی یہی چاہتا کہ کچھ نہ کچھ کریں اور اس بائیکاٹ، اس سوشل بائیکاٹ کو ختم کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوشل بائیکاٹ کے درمیان کیا خاموش بیٹھے رہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پیچھے میں آپ کو مکہ مکرمہ جانے والوں کو میں ایک لوکیشن بتا دیتا ہوں، کدھر ہے شعب ابی طالب۔ مکہ تو جاتے ہیں، عمرہ تو کرتے ہیں، مزے تو لوٹتے ہیں، فکر پوری یہ ہے کہ ایک نماز کی 1 لاکھ نماز تو چاہیے، ہاتھ اٹھا کے گناہوں کی مغفرت تو چاہیے، حجر اسود کا بوسہ لے کر پروردگار کے ہاتھ کو بوسہ لینے کے مزے تو چاہیے، مقام ابراہیم کے پاس سجدے کر کے مزے لوٹنا تو چاہیے، لیکن کعبۃ اللہ کو اتنا مزیدار بنانے والی ذات کے اوپر یہ دن کہاں گزرے کسی کو پتا نہیں ہے، نہ سوچ، نہ فکر، نہ مزہ، نہ طبیعت میں وہ کیفیت۔ باہر نکلو عمرہ کر کے دیکھو، وہ سامنے کے زمزم ٹاور میں کھانا کھائیں گے، کلاک ٹاور میں کھانا کھائیں گے، فلاں جگہ کھانا کھائیں گے، کھانا کہاں کھاؤ، پانی کہاں پیو، نماز کہاں پڑھو، یہ فکر ہے۔ حضور کہاں رہتے تھے، انہوں پیدائش کہاں ہوئی، ان کا گھرانہ کہاں رہا، یہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک میرے آقا نے تکلیفیں کہاں برداشت کری، نہ ان لوگوں نے محفوظ رکھا، نہ ہم لوگوں کو ذوق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام بھی وہی آتا ہے جب آپ مروہ سے نکلتے ہیں تو وہاں پر ایک ٹوائلٹ آپ کو ملتا ہے، وہ ابو جہل کا مکان تھا، اس کو ٹوائلٹ بنا دیا گیا۔ پھر وہاں پر نکلنے کے بعد اب وہاں پر آپ میپ ڈال کے چیک کریں، وہی ایریا آتا ہے جہاں پر حضرت ابو طالب کا مقام تھا، شعب ابی طالب، کیونکہ ایک بہت بڑا میدان کی اتنی جگہ ہے، اس کے اندر ایک چیز، شعب ابی طالب بھی اسی مقام پر آتی ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے احساس تو کرو کہ یہاں دین متین کے لیے، حضور کی حفاظت کے لیے، حضور کے خاندان 3 سال تک بھوک و پیاس اور مشقتیں برداشت کیا تھا۔ عزیزان گرامی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بتا کیوں رہا تھا وہ لوکیشن، وہاں سے آپ اگر نفق سے پیچھے نکلتے ہیں تو مینا پہنچتے ہیں۔ جب کبھی حج کا موسم آتا تو حضور پیچھے نکل جاتے، نکل کر مینا کے میدان میں جو خیمے ہوتے، الگ الگ مقام سے لوگ آتے، حضور جا کر کے ان کے اندر دعوت کا کام کرتے۔ جب کبھی بازار لگتا حضور چھپ کے باہر نکل جاتے، عکاظ کے بازار میں، وہاں جا کر کے دعوت کا کام کرتے۔ حضور خاموش نہیں رہے، یہ کام کرتے رہے۔
یہاں تک کہ جب 3 سال ہوا تو ادھر بھی ان لوگوں کے اندر بھی کشمکش بڑھتی گئی. ان 6 لوگ پلان بنا کر مکے میں آئے کعبۃ اللہ میں. انہوں نے کہا کہ دیکھو اب مکے میں جیسے میں نے کہا ہر ایک کی دکانداریاں تھی, سب آ کر کے اپنے اپنے مسند پہ بیٹھتے, تو یہ بھی بڑے بڑے رؤساء تھے, یہ جا کر کے بیٹھتے, حالات کا ڈسکشن ہوتا. اسی درمیان انہوں نے کہا کہ میں پہلے ایک آواز اٹھاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں اس معاہدے کی مخالفت کرتا ہوں, یہ ختم ہو جانا چاہیے. تم دوسری طرف سے تم کہنا, تیسری طرف سے, تقریباً یہ 6 پلان بنا کر اس ذی الحرم میں گئے. سب سے پہلے زہیر نام کے ایک شخص تھے, انہوں نے ٹھہر کر اعلان کیا کہ دیکھو بھئی مجھے ایک بات کہنا ہے پورے حرم کعبہ میں, یعنی کعبے کے صحن میں مطاف کے اندر بات ہو رہی, مجھے ایک بات کہنا ہے. ہمیں شرم آ رہی ہے, حیا آ رہی ہے کہ قریش کے اور ہمارے اپنے بھائی یعنی بنو ہاشم کے لوگ 3 سال سے بند ہیں اندر, یہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, ہمارے طبیعت پہ گرا ہوتے ہیں, ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ اس معاہدے کو ختم کر دیا جائے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ پلان پہلے رات میں ان کا ہو چکا تھا. دوسری طرف سے ابو البختری اٹھ گئے, کہا کہ ہاں ہاں میرے دل میں بھی یہی تھا, یہ اب مزید بے عزتی برداشت نہیں ہوتی, مزید ظلم برداشت نہیں ہوتا, میں بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں, ختم ہو جانا چاہیے. ادھر سے مطعم بن عدی اٹھتے ہیں, ادھر سے ہاشم اٹھتے ہیں. اچانک 5-6 لوگ اٹھ کر کے ایک ہی بات کہتے ہیں. تو ابو جہل خبیث تھا, وہ سمجھ گیا, کہا کہ ارے تم لوگ پورے ایک جیسی بات کر رہے ہیں, مطلب یہ کہ تم لوگ رات میں پلان کر کے آئے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ 6 مل کر کے خوب درگت بنایا اور کہے کہ ایسا ہی ہوگا, اب ہم یہی تحریک چلائیں گے. بہرحال بات چیت ہوئی گئی, صبح شام ہوئی, اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, ایک تحریک بن گئی تھی. دوسرے دن سب بیٹھ کر ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے, شیب ابی طالب سے نکل کر حضرت ابو طالب آنے لگے. لوگوں نے دیکھا کہ دیکھو ابو طالب آ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ ارے ذرا خاموش بیٹھو, ان کا بھتیجا ٹوٹ گیا ہوگا, ارے وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا ہوگا, سوشل بائیکاٹ نے ان کی کمر توڑ دی ہوگی, یا تو ابو طالب اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرنے آ رہے ہیں, یعنی تو محمد اپنی تحریک سے پیچھے ہٹ گئے ہوگے. خوشی خوشی ابو طالب کو بلایا, اور وہ حضرت ابو طالب کچھ کہنے سے پہلے کہنے لگے کہ ارے بھئی ہم بولے تھے آپ کو, آپ پہلے ہی مان لیتے, آپ کا بھتیجا مان لیتا تو یہ 3 سال کی مشقتیں نہیں ہوتی. کہا کہ ارے بیٹھو تو صحیح, سنو, صبح صبح میرے بھتیجے نے ایک دعویٰ کیا ہے, وہ اپنے دعوے میں اگر سچا ہے تو تمہیں معاہدہ توڑنا پڑے گا, اگر اس کا دعویٰ غلط ہے تو میں لا کر کے محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا, تم جو چاہے کرو. پوچھا دعویٰ کیا ہے؟ کہا کہ 3 سال پہلے جس پیپر پر تم نے یہ دعویٰ لکھا تھا اور یہ بات لکھی تھی کہ محمد کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور کوئی ان کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا, ان کے خاندان کے ساتھ, یہ پورا ایگریمنٹ جو لکھا تھا وہ ایگریمنٹ پورا کا پورا دیمک کھا گئی ہے. اس میں صرف جہاں اللہ کا نام ہے, بسمک اللہ جہاں ہے, صرف اللہ کا نام بچا ہوا ہے, باقی پورا دیمک کھا گئی ہے. وہ حیران ہو گئے, جا کر کے دیکھا, کہیں کھول کے تو نہیں دیکھا, لاک ہے جیسے کہ ویسا ہے. فرمایا اگر یہ بات غلط ہو, تو نے کہا اگر غلط ہے تو ابھی محمد کو لا کر کے تمہارے حوالے کر دوں گا, اگر سچ ہے تو تمہیں ہمارا سوشل بائیکاٹ ختم کرنا پڑے. اللہ اکبر. سب حیران ہو گئے, سب لوگ جمع ہوئے, اور پورے حیرانی کے مارے, کوئی نہیں دیکھا تھا, کسی کو چڑھائے اور اوپر چڑھ کر کے بڑے اہتمام سے وہ صندوق نکال کر کے سب کے سامنے رکھ کر کے کھولتا ہے. تو کیا دیکھتا ہے کہ جیسے حضور نے حضرت ابو طالب کو بیان کیا کہ پورا پیپر دیمک کھا گئی, صرف ایک ٹکڑا اس سے بچا ہوا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسمک اللہ, اللہ تیرے نام سے شروع ہے. اللہ کے نام کی تکبیر ہوئی, اور فوراً ابو البختری, مطعم بن عدی, یہ پورے کے پورے تلواریں لے کر اپنے نوجوانوں کو لے کر کے شیب ابی طالب کے پاس گئے, اور پھر حضور کے پورے خاندان کو آزاد کرا کر کے واپس لے آتے ہیں. 3 سال گویا یہاں پر 9 سال ہو گئے, اعلان نبوت کے بعد سے 9-10 سال تقریباً ہو گئے اب یہ مکمل. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, یہ تکالیف, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پر حضرت ابو طالب کی عمر کیا ہو گئی تھی, ضعیف ہو گئے. حضرت خدیجہ کتنی ضعیف ہو گئے, ایسے جتنے ضعیف لوگ بھوک اور پیاس کے مارے بڑے کمزور ہو گئے, کھانے کے لیے کھانا نہیں, صحیح طور پہ علاج نہیں, اس کے لحاظ سے کمزور ہو گئے.
باہر نکلے اور چند دن کے بعد حضرت ابو طالب کی طبیعت بگڑتے گئی یہاں تک کہ حضرت ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گئے۔ اب ایک بات یاد رکھے، سیدنا ابو طالب کے انتقال کے متعلق دو رائے ملتی ہے کہ بعض لوگوں کے پاس یہ خیال ہے اور بعض لوگوں کے پاس یہ ثبوت ہے کہ حضرت ابو طالب کو حضور نے کلمہ پڑھایا تب بھی کلمہ نہیں پڑھے، اور بعض کہتے ہیں ان کے پاس اپنی دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب کلمہ پڑھ چکے تھے۔ لیکن میں ایمان کی سلامتی اور ایمان کی عافیت کی بات کہتا ہوں کہ ہم جیسے عوام کو اور ہم جیسے لوگوں کو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اسکالرز کی بحث ہے، کوئی بہت بڑا فقہی مسئلہ اس سے نکلتا ہے تو وہ بیٹھ کر کے علمی بحث کر لیں گے۔ عوام الناس کو نہ ادھر اصرار کرنے کی ضرورت ہے نہ ادھر اصرار کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم کی مرضی ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے جو ان کا خون تھا، اللہ کی مرضی نہیں تھی، ہدایت نہیں ملی۔ حضرت نوح پوچھنے گئے، اللہ رب العزت ناراض ہو گئے۔ حضرت نوح نے فرمایا، پروردگار ان ابنی من اہلک، یہ میرا بیٹا میرا اہل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم کو معلوم ہے تمہارا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے خاص طور پہ فرما دیا انہو لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے نوح، انہو عمل غیر صالح، یہ تیرے گھر والوں کی طرح عمل نہیں کرتا تھا اس لیے تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ مجھ سے وہ بات نہیں پوچھنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ نے بڑے سخت انداز میں فرما دیا۔ تو خدا عز و جل کی کیا مرضی ہے کس کو معلوم؟ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا ایمان پختہ ہے یا نہیں ہے، انتقال تک میں ایمان پہ رہتا ہوں یا نہیں، اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ اس باریک باتوں میں ہمیں جانے نہیں چاہیے۔ یہ اللہ والوں کا وطیرہ اور ان کی نصیحت ہے جو آپ تک میں نے پہنچا دیا۔ بہرحال حضرت ابو طالب کے انتقال ہو گئے۔ ان کے بالکل چند روز کے بعد، بعض روایتوں میں آتا ہے 50 دن کے بعد، بعض روایتوں میں آتا ہے 5 دن کے بعد، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے انتقال کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں انتقالات کا بڑا دکھ تھا، اس لیے کہ حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے، اور یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ، حضرت خدیجہ پورے گھر سنبھالے ہوئے تھے۔ گھر کے اندر معمولی بات نہیں، حضور کے گھر میں 4 بیٹیاں، گھر سنبھالے ہوئے تھے، گھر کے حالات دیکھے ہوئے تھے، گھر میں آئے تو حضور کے لیے سکون کا باعث تھے، اور باہر حضرت ابو طالب حضور کے لیے بڑا سپورٹ تھے۔ یہ دونوں کے دونوں چلے گئے، اور حضرت خدیجہ کے انتقال سے تو حضور کو اتنا دکھ ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتر کر کے اپنے ہاتھوں سے تدفین فرمائی۔ آج بھی جنت المعلا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی ہیں۔ حج کو جانے والے جن کو قسمت میں اللہ نے لکھا ہے وہ جا کر کے زیارت کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ یہ بڑا اہم بات یاد رکھیں، کون تھے حضرت ابو طالب؟ یہ بنو ہاشم کے، بنو عبد المطلب کے سردار تھے۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو پھر نئے سردار بننے کا معاملہ آیا۔ سردار، یہ سردار تھے پورے خاندان کے، لہٰذا سے پورے خاندان کو حضور کے سپورٹ میں لے کر کے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے خاندان کے سردار بننے کا معاملہ آیا۔ پتہ نہیں وہاں پر کن بنیادوں پہ سردار بنایا جاتا تھا، لیکن اتفاق سے سردار ابو لہب بن گیا۔ اللہ، جو آج تک پورے خاندان کا سپورٹ تھا، پروٹیکشن تھا، ابو لہب جب سردار بنا تو پورے خاندان کو لے کر کے وہ اعلان کر دیا کہ آج تک جو ابو طالب نے محمد کو پروٹیکشن دیا تھا، اب میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ آخری سوال کرتا ہوں جا کر کہ ان کا اپنے خاندان کے متعلق کیا خیال ہے۔ ابو جہل اور اس میں ڈسکشن ہوا۔ ابو لہب آ کر کہتا ہے کہ محمد، چونکہ خاندان کا میں سربراہ ہوں، تم سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ ہمارے آبا و اجداد جو تم پر ایمان نہیں لائے ان کا کیا معاملہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو بت پرست تھے، وہ دوزخ میں ہے۔ اس کو ہیلا بنایا اور پورا پروپیگنڈا خاندان میں کیا، اور کہنے لگا کہ محمد اپنے آبا و اجداد کو جہنمی کہتے ہیں، لہذا ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صاف گو تھے۔ ابو لہب کے آبا و اجداد کا مطلب حضور کے خود آبا و اجداد ہوتے تھے،
یعنی خاندان کے وہ لوگ جو شرک کرتے تھے. حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے اور تمہارے، کسی دوسرے پڑوس کے قبیلے کا اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ بھی جہنمی ہے، میرے قبیلے کا کوئی شرک کرتا ہے تو وہ بھی جہنمی ہے. حضور نے صاف گوئی کی. لیکن اس کو ہیلا بنا کر ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سے بائیکاٹ کر دیا. شیب ابی طالب تک جو معاملہ تھا وہ اب ختم ہو گیا. یہی نہیں بلکہ مشرکین مکہ کو اس کی بات پر آمدہ کیا کہ اب خاندان کا پورا سپورٹ ان کے اوپر سے ہٹ گیا ہے، اب جو چاہے ان پہ ظلم کرو. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ظلم بڑھنے لگا. اتنا ظلم بڑھا کہ حضور راستہ چلتے تو لوگ بکیٹوں سے لا کر کے نعوذ باللہ کچرا ڈالتے، حضور کے راستے میں ڈالتے. حضور گھر کے اندر کچھ پکا رہے ہیں تو ان کی ہانڈی میں لا کر کے کچرا ڈالتے. ظلم بڑا. ابو لہب نے اور ظلم کیا اور کہا کہ اب مکے میں رہنے کی ضرورت نہیں. حضور کو شہر بدر کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ کرے مکے کے باہر نکل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے باہر نکال دیے گئے. اور لیکن مکے کے باہر نکلے کرتے کیا؟ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال یہاں ہوا. یہ بنیادیں جو تھی ظاہری طور پر یہ بنیادیں متاثر ہو گئی. یہاں پر خاندان کا بڑا دوسرا ہو گیا. اب عرصہ حیات انتہائی تنگ، اب کوئی کہیں جا کر دعوت کا کام بھی نہیں کر سکتے. حضور کو جب شہر بدر یعنی مکے کے باہر نکل جاؤ، حضور نکل گئے تو اب کیا کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ مکے سے کچھ میل کے فاصلے پر، تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہے جسے طائف کہتے ہیں. عام طور پر زمین کا اثر بھی لوگوں کے دل پہ ہوتا ہے. مکہ چونکہ پتھریلی علاقہ اور پہاڑوں کا علاقہ ہے تو وہ وہاں کے لوگ بھی شاید سخت دل ہوتے، اسی لوگ کہتے بھی تھے. طائف چونکہ وہاں ہمیشہ سرسبزی اور شادابی رہی تو شاید وہاں کے لوگ نرم دل ہو گئے. حضور کا یہ خیال تھا. اور وہاں کے لوگوں کا، بنو ثقیف کے لوگ تھے، ان کا حضور کی امی جان کے خاندان سے، حضور کے ماموں سے بھی ان کا رشتہ ہوتا تھا. اب ایسے موقع پر انسان دور دور کی روشنی بھی دیکھ کر کے اس کو یعنی سہارا اور اس کو ایک قسم کی وہاں پر پوزیٹیوٹی دکھتی ہے. امی جان اور ماموں جان کے خاندان والے شاید وہاں پر کچھ سپورٹ مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت کے کام کے لیے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اکیلے تشریف لے گئے اور بعض میں آتا ہے کہ حضور کے متبنہ بیٹے، حضور کے جو ایڈاپٹڈ فرزند تھے حضرت زید ابن حارثہ، ان کو لے کر کے اکیلے چلے گئے. وہاں کا قبیلہ جو سردار تھا طائف کا بنو ثقیف تھا. بنو ثقیف کے 3 بھائی، نام یاد رکھے، 3 بھائی تھے، یہ پوروں کے سردار تھے. ایک کا نام عبد یا لیل اور دوسرے کا نام مسعود اور تیسرے کا نام حبیب. یہ تینوں میں عبد یا لیل جو تھا وہ بڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تو الگ الگ گھروں کو جانے کے بجائے مین جو ان کے سردار ہے جا کر کے ان سے ملاقات کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. یا عبد یا لیل کے گھر گئے. جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ کر اپنی دعوت کی پیغام پہنچائے اور کہا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اور حضور نے توحید کی دعوت دی. عزیزان گرامی، یہ تینوں بھائی جمع ہوئے اور آپ یقین کریے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درجے انہوں نے گستاخی کی، اس درجے گستاخی کی. ایسے گستاخانہ کلمے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو انہوں نے سخت ترین ایذا پہنچائی، سخت ترین ایذا پہنچائی. ایسے جملے کہے، میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ ہے. انہوں نے کیا کہا کہ محمد، اللہ نے تمہیں رسول بنایا تو کیا اللہ کو اپنے کعبے کے غلاف نکال دینا پسند ہے؟ کعبے کو بے حجاب کر دے، گویا تم کو رسول بنانا کعبے کو بے حجاب کر دینا. اللہ. دوسرے بھائی نے کہا کہ محمد، تم کو اللہ نے رسول بنایا؟ پورے مکے کی وادی میں کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو جو تم کو بنا دیا. طرح طرح کے جملے. آپ یقین کریے حضور بڑے پر امید گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا
کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے میدان میں آپ کو تکلیف ہوئی مجھے معلوم ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے مجھے معلوم، بڑی مشکل سے آپ گزرے معلوم ہے، احد کے میدان سے زیادہ تکلیف دہ دن بھی کوئی گزرا یا رسول اللہ آپ؟ اللہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیے، یہ بخاری شریف کی شرح فتح الباری سے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد یا رسول اللہ، احد کے دن سے بھی زیادہ تکلیف کوئی دن آپ کو ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، ارے میرے قوم سے مجھے جو تکلیف پہنچی اس کا تو کوئی اندازہ نہیں. وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِينُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ اذ عرضت نفسی علی ابن عبد علیہ. حضور تفصیل سنا رہے ہیں کہ وہ اس دن کی بات ہے جب میں اس پہاڑ کی چوٹی پر، جب طائف کو میں گیا. آپ طائف کو آج جاتے ہیں، کاروں میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کتنی اونچائی پہ طائف ہے. حضور پیدل اپنی سواریوں پر آہستہ آہستہ وہ اونچائی تکمیل کر کے جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب میں عبدیہ لیل کے پاس جب پہنچا، وہ بڑے بھائی کے پاس، تو اس نے جو میرے ساتھ تکلیف دہ گفتگو کی ہے اور اس کا تفصیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائی. میں پورا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ فانطلقت وانا مہموم على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب. جب آپ کو کوئی شاکنگ بات لگتی ہے، ابھی کوئی پتھر نہیں پڑا، ابھی کوئی تلوار نہیں پڑی، لیکن جو ان کا ریسپانس تھا نا، حضور جب وہاں سے اٹھے تو حضور فرماتے ہیں کہ اندھیرا چھا گیا میرے آنکھوں. اللہ، قدم آگے نہیں بڑھنے پائے. اٹھ کر کے وہاں سے اتر رہا تھا تو پاؤں لڑکھڑا رہے تھے. مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. وہاں سے کتنی دور آنے تک بھی مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر، پے در پے حضور پر ظلم. یہاں تک کہ حضور جب ان کے پاس سے اٹھے تو کہنے لگے تینوں بھائیوں کو، اچھا ٹھیک ہے، تم کو میری بات پسند نہیں ہے نا، میں یہاں سے نکل کے جاتا ہوں، خدا کے لیے میری اس بات کو تم اپنے تک ہی رکھ لو، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، چھپائے رکھو میری اس بات کو، تم محلے میں نہ بولو. کیا انداز تھا، کیا کیفیت آپ آگے تھی. تم میری اس راز کو جو تم نے میری یہاں بے عزتی کی ہے، خدا کے لیے بچوں کو نہ کہو. انہوں نے کہا کہ نہیں. آواز دی، پکارا، محلے کے اوباشوں کو جمع کیا، جوانوں کو جمع کیا، بچوں کو جمع کیا، آواروں کو جمع کیا اور ان کو زبردست انداز میں ورغلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اسی حالت میں، جبکہ حضور کو کوئی ہوش نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ادھر مکے کے دروازے بند ہیں، کعبے کے دروازے بند ہیں، وہاں سے باہر شہر بدر ہو گئے، ادھر یہاں طائف کا عالم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اندازہ نہیں ہوا، لیکن اسی حالت میں پتھر شروع ہو گئے. طائف کے نوجوان پتھر مارنا شروع کیے اور اتنا مارتے، حضور فرماتے کہ مار مار کے زخم سے خون نکل نکل کر کمزوری کی وجہ سے میں نیچے بیٹھ جاتا تو وہ آ کر کے مجھے پکڑ کر اٹھاتے پھر مارتے. اللہ اکبر. حضرت زید ابن حارثہ دیوانہ وار حضور کے آگے آ جاتے ہیں، اپنا سینے پہ مار کھاتے ہیں، پیچھے سے مار پڑ رہی تو پیچھے آ جاتے ہیں، پیچھے سے اپنے پیٹھ پہ مار کھاتے ہیں، دائیں بائیں چو طرف سے حضور کے پتھر اپنے سینے پہ سر پہ لیتے ہیں. وہ بھی اتنے مار کھا کر حضرت زید خون بہتے بہتے وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک جسم سے خون رستے رستے نالین نے بھر گیا خون. یہاں تک کہ پوری وادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طے کر کے آخر کونے میں جاتے ہیں تو ایک انگور کا باغ ہوتا ہے. ایسے ہی لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے یہ دونوں اس باغ میں جا کر ایک چٹان سے سہارا لے کر کے بیٹھ جاتے.
یہ اونچے مقام پر بڑے بڑے بنگلے تھے یہ دولت مندوں کے. وہاں پر دو بھائیوں کا بنگلہ تھا، ان کا نام، ایک کا نام عتبہ اور ایک کا نام شیبہ تھا. یہ دونوں نے دیکھا تو کس قدر ان کو رحم آیا، اور وہ اپنے غلام، عداس نام ہے وہ غلام کا، اس غلام کو کہے کہ لے جاؤ وہ جو زخمی ہے وہ شخص کو کچھ انگور پیش کرو. تو وہ پتوں میں رکھ کر کے انگور کا ایک خوشہ نکال کر کے لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون رستے 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 بہت نڈال ہو گئے. پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز. حضور کے سامنے جب وہ انگور گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کے وہ انگور اٹھا رہے تھے، تو اٹھاتے ہی وہ نوجوان جو غلام تھا وہ حیران ہو گیا. پوچھا کہ یہ جو کلمہ تم نے پڑھا وہ کس کا ہے؟ میں اتنے دن سے مکے میں اور یہاں رہتا ہوں، یہ کلمہ میں نے نہیں سنا، یہ تو ہمارے پاس کے لوگ پڑھتے ہیں. حضور نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. حضور نے فرمایا اچھا نینوا، میرے بھائی یونس ابن متہ کا مقام ہے. حضرت یونس انبیاء میں سے نبی ہے. تو ان کا نام سنتے ہی وہ خوش ہو گیا، اچھل پڑا اور کہا کہ آپ جانتے ہو؟ حضور نے فرمایا وہ میرے بھائی ہے، یونس جس کام کے لیے آئے تھے میں بھی وہ کام کے لیے آیا تھا. پورے طائف کے ظالم دیکھ رہے ہیں، وہ عداس نوجوان حضور کے قدموں میں گر جاتا ہے، قدمیں چومنے لگتا ہے، ہاتھوں کو چومنے لگتا ہے اور کھلا کر کے فوراً واپس لوٹتا ہے. تو اس کے دونوں سردار پوچھتے ارے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ سردار وہ معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے. ہمارے پاس بھی ان کے ایک بھائی یونس بن متہ آئے تھے، وہ وہی کلمے کہہ رہے ہیں جو وہ کہتے تھے. ان لوگوں نے سمجھایا کہ ارے مت سنو ان کی بات، تمہارا دین عیسائیت بہت اچھا ہے، محمد کی بات نہ سنو. وہ مسلسل نصیحت کرتا رہا کہ بات ایسی نہیں ہے، اگر آپ کو ترقی کرنا ہے، حفاظت چاہیے تو ان پر ایمان لا لو. بعض مرتبہ کمزوروں، غریبوں، غلاموں کی بات میں بڑا اثر رہتا، لیکن یہ لوگ نہیں سنے. روایتوں میں آتا ہے جب جنگ بدر ہوئی، یہ دونوں بھائی بھی مکے والوں کی باتوں میں آ کر حضور کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلے. تو جب یہ لوگ جا رہے تھے تو یہ عداس بھاگ بھاگ کر اپنے دونوں آقاؤں کے پاؤں پکڑ پکڑ کر کہتا تھا کہ میں آپ کو قسم دے کے کہتا ہوں ان کے مقابلے میں نہ جاؤ، ہلاک ہو جاؤ گے. وہ ڈھکیل دیتے تھے، ارے تجھے کیا معلوم ہمارے پاس طاقت قوت ہے. لہٰذا جنگ بدر کے اندر یہ دونوں کے دونوں بھائی عتبہ اور شیبہ دونوں کے دونوں بہت بری موت مارے گئے. بہرحال عزیزان گرامی، اس حدیث میں جو حضرت عائشہ کو حضور سناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی قرن الثعالب کو جب پہنچا وہیں پر تو پھر فرفعت رأسی، تو جب میں زخموں سے چور تھا اور جب میں بے ہوشی کی کیفیت میں تھا تو آسمان کی طرف میری نگاہ اٹھی. اور اس سے پہلے آپ سے عرض کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات سنے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ کر جب حضور نے فرمایا تھوڑا سا اطمینان ملا، زخموں سے چور ہے، چہرے پر بھی زخم ہے، پورے جسم پر زخم ہے، سر زخموں سے چور ہے، خون نکل رہا ہے. ادھر پروردگار عالم کو دیکھ رہے ہیں، مالک تو نے کیا کیا دکھایا. تیرا کلمہ لے کر کے کوہ صفا پہ چڑھا تھا، لوگوں کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لانے کے لیے ٹھہرا تھا. میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میری قوم نے میری دشمنی کی، مجھے اچھا خاصا صادق و امین کہتے تھے، دشمنی کی، میرے لوگوں کو ادھر حبشہ بھیج دیا، میرے گھر والوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، سوشل بائیکاٹ ہوا. اب کوئی میرا نہیں ہے میرے مالک، یہاں آیا تھا تیرے بات کو پہنچانے کے لیے. اب پھر کیا ہو رہا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھ کر حضور جو الفاظ کہتے ہیں وہ الفاظ کو سنیں اور یاد رکھیں. فرماتے اللہم انی اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میری کمزور قوت کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں. اللہ میں بہت کمزور پڑ گیا ہوں. وقلت حیلتی، اب میرے پاس کوئی آئیڈیا باقی نہیں رہا. وہبانی علی الناس، اے اللہ یہ مکے والے تمام کے سامنے
بہت بے عزت ہو گیا ہوں، بڑی میری حوانی کا مطلب ہے بڑی کمتری اور بڑا میرا مقام نیچے جاتے جا رہا ہے۔ فرمایا یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے پروردگار، انت رب المستضعفین، کمزوروں اور بے سہاروں کا تو رب ہے، وانت ربی، اور تو میرا رب بھی ہے، الی من تکلنی، اے میرے پروردگار کس کے بھروسے پر تو نے مجھے چھوڑ دیا، کن لوگوں کے حوالے تو نے مجھے کر دیا، الی بعید یتجہمنی، اے پروردگار کیسے بیگانہ لوگوں کے حوالے مجھے کر کر تو نے دور کر دیا، ام الی عدو ملکتہ امری، یا پھر تو دشمن کو میرے اوپر مالک بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بولنے کے بعد حضور فرماتے ہیں ان لم یکن بک علی غضب، اے اللہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا، اتنا سب کچھ ہوا، لیکن ایک بات ہے، آپ ایک بات فرما دیں، یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا کیا تیرے ناراضگی کی وجہ سے ہوا؟ اگر یہ تیری ناراضگی کی وجہ سے نہیں، تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان تمام ظلم کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا ان لم یکن بک علی غضب، اس حالت میں بھی اگر تو مجھ سے خوش ہے تو یہ ظلم جتنا میرے اوپر ہوا اس کا کوئی پرواہ مجھ سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ مومن کو ایک فکر دیا کہ مومن تیرے اوپر ہونے والے ظلم اور تکالیف کو دیکھ، اور صرف اللہ سے یہ مت مانگ کہ ظلم تکلیف دور ہو جائے، بلکہ یہ دیکھ کہ مالک کہیں تو ناراض تو نہیں۔ اللہ اگر تو راضی ہے تو یہ تمام ظلم قابل برداشت ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ عَافِيَتُكَ أَوْسَعُ لِي، میں سب تیری رضا اگر ہے تو میں برداشت کروں گا، لیکن مجھے معلوم ہے تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ اس کے بعد فرمایا اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، اے پروردگار تیرے ذات اقدس، تیرے چہرے انور کے اس نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے تمام ظلمات روشن ہو جاتے ہیں۔ وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک، اللہ تیرے چہرے پاک کے نور سے میں تیرے نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ تیرا غضب، تیری ناراضگی میرے ساتھ ہو جائے۔ اللہ تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں۔ ایسے ماحول میں ایسے ظلم کے بعد حضور فرماتے ہیں او یحل علی سخطک، یا تیری ناراضگی مجھ پہ ہو جائے۔ فرمایا لک العتبی حتی ترضی، اے اللہ تو جب تک راضی نہ ہوا، پروردگار تیری رضا مندی کے میں حوالے، ولا حول ولا قوت الا بک، اے اللہ ہر قسم کی قوت اور طاقت میرے پاس نہیں ہے مگر سوائے تیرے۔ یہ حضور کے کلمات تھے مقام طائف میں۔ ایسی عبدیت، ایسی بندگی، اپنے آپ کو بندے کامل بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنا سر اٹھایا تو اوپر ایک ابر کا ٹکڑا ہے، اس میں سے جبرائیل امین آواز دیتے ہیں، اور کیا فرمایا فنظرت فاذا فیہا جبرائیل، جبرائیل ہے وہاں پر، فنادانی، اور مجھے آواز دیتے ہیں، فقال ان اللہ قد سمع قول قومک لک وما ردوا علیک وقد بعث اللہ الیک ملک الجبال۔ اے محبوب، رسول اللہ رب العزت نے لوگوں کے ان جملوں کو سنا ہے جو لوگ آپ کی یعنی آپ کو جواب دیے ہیں اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ پروردگار عالم نے میرے ساتھ یہ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، فرمایا لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، آپ کے اوپر اتنا ظلم، آپ کو اتنا ستایا گیا، اب یہ پہاڑوں کے فرشتے آپ کے حوالے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ انہیں حکم دیجیے، آپ جو چاہے وہ حکم دیجیے۔ فنادانی ملک الجبال، حضور فرماتے ہیں پہاڑوں کا فرشتہ اب مجھے آواز دیتا ہے، سلام کرتا ہے، فسلم علیہ السلام علیک یا رسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہتا ہے یا محمد، حضور نے فرمایا فقال ذالک فیما شئت ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، یہ دو پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں،
اگر آپ اجازت دیں تو یہ بستی والوں کو ان دونوں کے درمیان لا کر کے پیس ڈالوں گا، اجازت دیجیے آپ۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں، ہمارے خلاف کوئی ایک بات کر دیتا ہے تو ہم زندگی بھر اس کا دشمن ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے والے، حضور کو برا بھلا کہنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو کر زمین پر بیٹھتے ہیں تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر مارنے والے۔ اللہ اکبر! فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ پیس دوں، حضور کا جواب سنیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ بما شاء۔ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ انہیں اسی حالت میں ختم کر دوں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ آج یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں لیکن ان کے صلبوں سے، ان کی اولادوں میں ایسی اولاد کی تمنا کرتا ہوں کہ مالک وہ پیدا ہو کر تیری عبادت کریں گے، اللہ اس کے لیے انہیں چھوڑ دے۔ کیا پوزیٹیوٹی ہے، کیا مثبت سوچ ہے۔ سامنے والا پتھر مار رہا ہے، پتھر آ کے جسم پہ لگ کر خون کے فوارے نکلنے والے ہیں، رسول اللہ کی رحمت تو دیکھو، ان آ کے لگنے والے پتھر کے اندر ان کی نسلوں کا ایمان تلاش کر رہے ہیں۔ ارے پتھر آپ کو لگ رہا ہے، لگنے دو، لیکن اس پتھر کے اندر سے ان کی نسلوں کا ایمان میں دیکھ رہا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، ان کا ایمان مانگتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال پہاڑوں کا فرشتہ دیکھتا رہ گیا۔ یہ انسانیت کی معراج ہے، جہاں فرشتے جس اخلاق اور کردار کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا، آپ نے دیکھا اور سنا، اور حیران تھے فرشتے کہ مالک آدم کو کیوں سجدہ کرا رہے ہیں۔ حکم آپ نے دیا تو سجدہ کر دیا، لیکن فرشتوں کو کچھ بھی آدم میں ایسا نہیں دکھا جو سجدے کے لائق تھا۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں آدم کو سجدہ آدم کے جسم کی وجہ سے نہیں کیا گیا، آدم کو سجدہ محمد الرسول اللہ کے نور کی وجہ سے کیا گیا۔ فرشتوں کو اس وجہ سے، ان اخلاق کی وجہ سے سجدے کرنا تھا کہ سنو فرشتوں، تمہیں بار بار اپنی سوچ و فکر پر نادم ہونا پڑے گا، میرے محمد کے اخلاق تمہاری سوچ و فکر سے آگے ہوں گے، سجدہ کر دو آدم کو، اس لیے کہ آدم کے پیشانی میں محمد الرسول اللہ کا نور چمکتا ہے۔ فرشتوں نے ایک بار آدم کو سجدہ کیا، لیکن بار بار انہوں نے دل سے محمد الرسول اللہ کو سجدہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیران ہے، جبرائیل حیران ہے، میکائیل حیران ہے، اسرائیل حیران ہے، اسرافیل حیران ہے، فرشتے حیران ہے، مالک تیرے محبوب کا کیا معاملہ ہے۔ انسانیت نے ایسے اخلاق کے جوہر نہیں دیکھے، کچھ بھی نہیں بچا، پھر بھی ہاتھ اٹھا کر، بڑا تو اسے ہی کہتے ہیں، پھر بھی لٹا کر آتے ہیں، دعائیں دے کر آتے ہیں طائف کی ان بستیوں کو جنہوں نے حضور کا استقبال پتھروں سے کیا ہے، جنہوں نے حضور کا استقبال تانوں سے اور بددعاؤں سے اور گالیوں سے کیا۔ ان قوم میں ٹھہر کر ان کی نسلوں کو جنتی بننے کی دعائیں دے کر حضور آتے ہیں، ایسا ظرف کون لا سکتا ہے؟ اللہ اکبر! واپس ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں جائیں؟ مکے سے تو شہر بدر ہو گئے، کہاں جائے؟ واپس ہوئے حضرت زید بن حارثہ اور حضور طائف کی پہاڑیاں اترتے اترتے رات ہو گئی، دن ایسا گزرا، ایک مقام پر آئے اور وہاں پر حضرت زید کو بازو سلا لیا، کچھ دیر آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد اب کیا کرتے؟ تھوڑی دیر رات میں تھوڑی دیر آرام ہونے کے بعد حضور اٹھ گئے، وضو فرمایا اور نماز کے لیے ٹھہرے۔ پروردگار عالم کی نماز ہو رہی، اس مالک الملک رب العالمین کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ بندگی کا یہ انداز بھی دیکھے، بندگی کا یہ مزاج بھی دیکھے، کیا قرآن کی تلاوت حضور نے کیا ہوگا۔ حضور تلاوت فرما رہے ہیں، اسی درمیان نماز تکمیل ہوتی ہے
تو اللہ رب العزت انسان اتنے ظلم اور اتنی سخت مزاجی کا جب مظاہرہ کرتے ہیں تو وہاں سے جناتوں کی ایک ٹیم جا رہی ہے، 6 سے 7 جنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں قرآن پڑھتا ہوا سن کر کے ٹھہر گئے. اللہ اکبر. رک گئے، قرآن پاک سنا، دل میں اتر گیا. سلام پھیرے حضور تو آ کر کے بیٹھ گئے. کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ ایمان لانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے رب العالمین، جہاں انسان کی امیدیں ختم ہو جاتی، جہاں لوگوں کی فکریں ختم ہو جاتی، جہاں دنیا کے پورے دروازے بند ہوتے ہیں، رب العالمین ایک نیا دروازہ کھولتا ہے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان تھا کہ آپ اگر انسان آپ کی ناقدری کر رہے ہیں تو پرواہ نہ کریں، اللہ ایک اور قوم کو بھیجتا ہے، جنات آئے. پورا سورہ جن ہے. کیا فرمایا؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. یہ جن سنے، حیرت انگیز کلام سنے، ایمان لائے. 6 سے 7 تھے، ایمان ملا، خوش ہو گئے. اپنی بستیوں میں جا کر کے، اپنے علاقوں میں جا کر کے زبردست پروپیگنڈا شروع کر دیا اور کہا کہ چلو محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہونے تک یہ لوگ اپنی بڑی بستی والوں کو تیار کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے پھر آئے. حضرت زید ابن حارثہ کو حضور نے وہاں پر بٹھا کر اطراف سے دائرہ ڈال دیا. فرمایا کہ میں جنوں کے پاس جا رہا ہوں، اور وہاں فرمایا کہ تم دائرے کے باہر نکلیں گے تو یہ لوگ ستائیں گے، اسی میں رہو، یہ اندر نہیں آئیں گے. حضور جاتے ہیں، ان سب کو کلمہ پڑھا کر آتے ہیں. حضور طائف سے آنے کے بعد یہ جنات جو ایمان لائے ہیں نا، یہ پورا ایک باب ہے، یاد رکھیں. یہ پورے کے پورے مکے کے اندر ہلچل مچا دیا. جیسے انسانوں کی بستیاں ہوتی ہیں، جنوں کی بھی بستیاں ہوتی ہیں. وہ وہاں پر جیسے میں نے کسرا کی آنکھ، فارس کی آنکھ کے بارے میں کہا تھا، اس کے پیچھے جنات و شیاطین تھے، ایسے ہی مکے کے بتوں کے پیچھے بھی جنات و شیاطین رہتے ہیں. دنیا بھر کی جتنے ہی بت پرستیاں ہیں، اس کے پیچھے شیاطین ہوتے ہیں. اب یہ مسلمان جیسے ہی یعنی ایمان لائے، یہ لوگ اعلان کر دیے، اور جو کافر اور جو سرکش جنات تھے وہ چیخنے چلانے لگے اور وہاں کے مشرکین کو ورغلانے لگے. بت پکار کے کہنے لگا کہ اب محمد کے خلاف سازش کرو. بتوں کے اندر سے آواز آتی، ذبح کیے ہوئے جانور کے اندر سے آواز آتی، پہاڑوں پہ سے پکار شروع ہوتا کہ اب محمد انسانوں سے ہماری طرف آ گئے ہیں، فوری نکالو. اللہ اکبر. ظلم بڑھتا گیا. اب یہ لوگ جو تھوڑے تھم گئے تھے، ان کے اندر اور ظلم بڑھا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہو رہے ہیں تو پھر وہی کہ اب مکے میں ایسے ہی داخل نہیں ہوتے، مکے کے باہر رک کر جو ہمدرد مزاج لوگ ہیں ان کو حضور بول بھیجائے کہ باہر آؤ، میں مکے میں آنا چاہتا ہوں اور مجھے اپنے امان میں لے جاؤ. ایک شخص کو بول بھیجایا، اس نے ریجیکٹ کر دیا، کہا کہ مکے کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، میں نہیں لے جا سکتا. دوسرے کو بول بھیجائے، کوئی نہیں لے جا سکتا. اندازہ کرے یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ حبیب کبریا، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، حضور کا ذکر ہو رہا ہے. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی، اس سے پہلے بھی ان کا ذکر آیا، ان کو بول بھیجا تو فوراً اپنے بچوں کو لے آئے. ان کے جوان بچے تھے، ان کو لے آئے اور کہا کہ محمد چلیے، میں آپ کو اپنے امان میں لے جاتا ہوں. ان کے بچوں سے کہہ دیا کہ جاؤ، میں لے آنے سے پہلے حرم مکی میں جا کر کے پورے جوان بچے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ جا کے اعلان کیے کہ خبردار میرے ابا جان محمد الرسول اللہ کو اپنے امان دیے ہوئے ہیں، کوئی ان کے خلاف آواز نہ اٹھائے. چنانچہ مطعم بن عدی اپنی امان میں حضور کو مکے میں لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کا طواف کیے اور پھر حجر اسود کا بوسہ دیا اور پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان تشریف لائے. آپ اندازہ کیجئے کہ کیسا اکیلا پن حضور کے لیے تھا، کیسی تنہائی اور کیا پریشانی تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سوشل بائیکاٹ بھی ہوا
پھر شہر بدر ہو جانے کا بھی، تو اب نکل کر حضور کسی کو دعوت بھی نہیں دے سکتے تھے. ایسی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں تھے، اور وہاں سے طائف سے بھی دل ٹوٹ کر آئے تھے. یہ پورے 10 سال، ہر سال پہلے سال سے زیادہ سخت ترین حضور کے لیے ہوتا جاتا تھا، مشقتیں بڑھتی جاتی تھی. تو پروردگار عالم کا نظام یاد رکھے. رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے کہ جب مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، جب پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، جب دکھنے میں آپ کی امیدیں سب دنیا والوں سے ٹوٹ جاتی ہے، بظاہر دکھنے والے تمام کے تمام سہارے ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ کو اب کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو پروردگار عالم اس وقت آپ کا ہاتھ تھام کر کے بلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کر آ کر کے اپنے گھر میں آرام فرماتے ہیں. حضرت ام ہانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن تھی، تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مطاف سے تھوڑا قریب، اگر آپ اس مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ام ہانی کا مکان ہے، تو پھر آپ باب عبدالعزیز اور باب فہد جو ہے، ان دونوں کے درمیان کا حصہ، یعنی اگر آپ باب عبدالعزیز میں داخل ہوتے ہیں تو مطاف میں اترنے کے بعد لیفٹ سائیڈ دیکھیں، اگر باب فہد سے آپ اندر آتے ہیں تو رائٹ سائیڈ دیکھیں. وہاں پر وہ مقام تھا جو حضرت ام ہانی کا مکان. حضور آرام فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا. جبرائیل حضرت ام ہانی کے مکان کا چھت کھول کر کے تشریف لائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں. جبرائیل امین حضور کی قدم بوسی کرتے ہیں، اپنے پلکوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پر ملتے ہیں. حضور بیدار ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حتیم مکہ میں لے جایا جاتا ہے. شق صدر ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو سینے مبارک سے باہر نکالتے ہیں. جنت کی نہروں کا پانی لایا گیا اور اس کے بڑے اچھے انداز میں قلب اطہر کو دھویا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں اللہ رب العزت نے اپنی مرضی مطابق انوار و برکات کو اس کے اندر ڈال کر کے پھر برابر کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار عالم آپ کے اس ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دینا چاہتے ہیں، رب العالمین آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں. گھبرائے نہیں، یہ زمین والے آپ کا دل دکھائے ہیں، زمین والے آپ سے دوری بنا رہے ہیں. نہیں گھبرائے، آپ کی حکومت اور آپ کی رحمت صرف زمین والوں تک نہیں، آسمانوں تک ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو بلایا ہے، آسمانوں کی سیر کرانا چاہتے ہیں، سوار ہو جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار کرایا گیا، اور پھر قرآن مجید کی جو آیت میں نے آج تلاوت کی وہ آیت کا مصداق ہے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. عزیزان گرامی، یہ معراج کا واقعہ پیش آیا. واقعہ بہت طویل ہے اور آپ بار بار سنے ہیں، یہاں وقت بھی بہت ہوا ہے. میں آج کی جو بات ختم کر رہا ہوں، طائف سے سفر سے واپسی، طائف کے حالات آپ نے سنا، اس سے پہلے سوشل بائیکاٹ آپ نے سنا، اور معراج کے واقعے سے میں آخر نشست میں بیان کروں گا. یہاں اپنی بات کو ان اشعار سے ختم کرتا ہوں جو آج کی تمام محفل کا خلاصہ ہوگا. آپ سنیے. وہ جرت سراپا، وہ جرت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ جرت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا. نفاق زبان و عمل سے نکل کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا، صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا. خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ،
خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا ہوگا، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، یہ آج کے دن کا خلاصہ تھا کہ محمد رسول اللہ کا دامن پکڑنا ہے تو سخت گیر راستوں پہ چلنا پڑے گا، امتحانات اٹھانا پڑے گا، طبیعتوں کو بدلنا ہوگا، مزاج میں تبدیلی لانا ہوگا، زبان کو صداقت کا آئینہ دار بنانا ہوگا، دل سے نفاق کو دور کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، تب جا کر کے حضور کا دامن ہمارے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھاما جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اللہ ہماری آل اولاد کی قسمت میں لکھ دے۔ پروردگار ہماری مولا استطاعت کے مطابق مولا ہماری آزمائشیں دے۔ پروردگار آزمائشوں سے پہلے ہمارے ایمان کو قوت بخش دے۔ پروردگار آزمائشیں دینے سے پہلے حوصلہ مند بنا دے۔ پروردگار ایسی آزمائشیں نہ دے جس سے مولا ہم مزمن جائے، کمزور ہو جائے۔ مولا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ پھر ایک بار ضروری اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ کل آپ تمام کو نماز مغرب میں رہنا ہے، دیر سے نہیں، نماز مغرب میں، کیونکہ وقت مختصر ہے، حالات صحیح نہیں ہے، تو ہم جتنی جلدی ہو سکے محفل ختم کر دیں گے نماز مغرب سے پہلے۔ ہاں، نماز عصر کے بعد انشاءاللہ ختم قرآن ہوگا، چونکہ میرے دادا جان مسجد ہذا کے خطیب اول حضرت مولانا عبد الرحمن بن محفوظ الحمومی رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ فاتحہ بھی ہوتی ہے، مغرب سے عشاء، عصر سے مغرب تک ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن خوانی ہوتی ہے۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ قصید برد شریف، پھر نعت شریف کی محفل ہوگی، یہ شکرانے کی محفل ہوگی، یہ تمام یعنی 12 روزہ محافل کی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات ضرور بالضرور اس میں ضرور شرکت فرمائیں اور کل تشریف لائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ پھر ایک بار سیرت کے اس یعنی کتابوں کے لیے یہاں پر محترم جابر صاحب اور انس صاحب اور دیگر حضرات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو QR کوڈ دیں گے، آپ QR کوڈ کے ذریعے اس کے اندر اسکین کر کے اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتا رہا ہوں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، بتا رہا ہوں نبی کا مطلب ہے غیب دان اور غیب کی خبر پہنچانے والا۔ امی کسے کہتے ہیں؟ یا کی نسبت کے ساتھ لگا دیں تو وہ ذات جو ماں پیٹ سے پڑھا لکھا پیدا ہوا۔ کائنات میں کوئی مل جائے، سرکار کے قدموں اور ان کی چوکھٹ سے کبھی آپ کو بے نیازی ملنے والی نہیں۔